جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند کو، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت 33 ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سورہ کی آیت 19 سے لے کر اور آیت 29 تک یہ مضمون شرک کی تردید میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت 19 سے لے کر اور آیت 29 تک یہ مضمون شرک کی تردید میں ہے، اور آیت 30 سے اب تک جو کچھ کہا گیا اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک رب کے علاوہ کسی اور کی بھی کاریگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام کائنات ایک سے زیادہ خداؤں کی کاریگری سے بن سکتا تھا اور اس قانون کے ساتھ یہ جاری رہ سکتا تھا؟ اس نظام کا سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی نبی کی باتوں سے انکار کیے جا رہے ہو۔ تو گویا کہ یہ ایک دعویٰ تھا کہ یہ جو سامنے نظام کائنات تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک رب کے علاوہ کسی اور کی بھی کاریگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام کائنات ایک سے زیادہ خداؤں کی کاریگری سے بن سکتا تھا اور اس قانون کے ساتھ یہ جاری رہ سکتا تھا؟ اس نظام کا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی نبی کی باتوں سے انکار کیے جا رہے ہو۔ تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز توحید کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کی معرفت کرا رہی ہے؟ جو یہ نبی تمہیں پیغام دے رہے ہیں، ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتے؟ کیا نبی کی توحید کی دعوت کے سچ ہونے پر یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے سچ ہونے پر کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ یہ آیت بھی اللہ کی معرفت ہی کرا رہی ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات دن، سورج اور چاند کو، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی چاند سورج بلکہ ہر سیارہ اپنے مدار میں چکر کھا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں آیت میں فلک کا لفظ لایا گیا ہے۔ روح المعانی میں اس سے متعلق یہ وضاحت ہے کہ فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ جو یہ لفظ فلک ہے، اس لفظ فلک سے متعلق تفسیر روح المعانی میں یہ ہے کہ فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چرخے میں جو گول چمڑا لگتا ہے اس کو بھی فلقۃ المغزل کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی عربی میں فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سورج اور چاند کی وہ مداریں یا وہ راہیں یعنی راستے مراد ہیں جن پر وہ حرکت کر رہے ہیں۔ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ مداریں، یہ جو راہیں ہیں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں، لیکن آج تو سائنسی تحقیقی کا دور ہے۔ خلائی تحقیق نے یہ واضح کر دیا ہے
کہ یہ مداریں خلا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ بہرحال یہ آیت 33 ہے، اور اس آیت سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی وہیں ظاہری الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی اپنے ایک خاص مدار میں چل رہا ہے۔ جو پہلے کے فلاسفہ تھے اس کے منکر تھے، لیکن وہ بھی اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ تو نئی تحقیق ہے۔ قرآن مجید نے اس کو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، بتلا دیا تھا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی اپنے خاص مدار میں چل رہا ہے، اور پرانے زمانے کے لوگ اس کے منکر تھے، لیکن اب بھی وہ اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ بہرحال سورج کا بھی ایک مدار ہے جس میں وہ چل رہا ہے۔ اور اس بات کو ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھیں گے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، کہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ تو یہ تو نئی تحقیقات ہے، لیکن اس کو 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید نے بتلا دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 34 کی طرف، اور یہ آیت 33 تھی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یہ آیت 34 ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ آگے اسی آیت میں ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی جو کفار مکہ ہیں، مکے کے مشرکین، اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ جو لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخالفین جو سر فہرست ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہمیشہ کی زندگیاں لے کر تو آئے نہیں ہیں، ان سب کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں جیسا کہ ابھی بتایا گیا، مشرکین کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی، اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو ان آیتوں کے نازل ہونے سے مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور ان کا منہ بند ہو گیا تھا۔ یہ آیتیں کیونکہ مشرکین کے باطل عقیدوں کی تردید میں ہیں، اور ان آیتوں کی وجہ سے مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور عام طور پر ایسے موقع پر جب مخالف دلیل سے مغلوب ہو جاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر کوئی جواب، کوئی دلیل نہیں ہوتی، زبان خاموش ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر عام طور پر اس کے اندر جھنجھلاہٹ اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد وفات پا جائیں، جلد ان کو موت طاری ہو جائے، جیسا کہ سورہ طور کی آیت 30 میں ہم اس کو پڑھیں گے، نتربص بہ ریب المنون، یہ پارہ نمبر 27 سورہ طور کی آیت ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم منتظر ہیں اس پر زمانے کی گردش کے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب وہ لاجواب ہو گئے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا تو وہ موت کی تمنا کرنے لگے، نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم منتظر ہیں اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی گردش کے۔ یہ کفار مکہ ہی کا قول ہے، سورہ طور میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بےہودہ تمنا کے دو جواب دیے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی وفات پا گئے اور ان کی جلد وفات ہو گئی تو تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟
بھائی اگر تمہارا مقصد اس سے یہ ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو باخبر کریں گے کہ یہ نبی اور رسول نہیں تھے، ورنہ تو انہیں موت نہیں آتی۔ بھائی اللہ کی طرف سے گویا اس کا جواب یہ ہے کہ جن انبیاء کی نبوت کو تم لوگ بھی مانتے ہو، جن نبیوں کی نبوت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، کیا انہیں موت نہیں آئی؟ کیا ان انبیاء کی موت سے ان کی نبوت اور رسالت پر کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ کی نبوت پر کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک جواب ہوا۔ یعنی اگر اس سے موت کی تمنا سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو موت آ جائے گی تو ہم لوگوں کو بتلائیں گے کہ یہ اگر رسول ہوتے تو موت نہیں آتی، تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جن انبیاء کی نبوت کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، کیا انہیں موت نہیں آئی؟ جب ان انبیاء کی موت سے ان کی نبوت اور رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو حضور کی وفات سے آپ کی نبوت اور رسالت پر کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ تو ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا اس سے مقصد آپ کی جلد وفات سے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ موت کا مرحلہ تو تمہیں بھی درپیش ہونا ہے، تمہیں بھی آنا ہے، آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ پھر کس کی موت سے تم خوش ہونے کا، کسی کی موت سے تمہارے خوش ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے تھے، یہی الفاظ آئے تھے بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم آزماتے رہیں گے تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ وَنَبْلُوكُمْ یہ اگلا فقرہ ہے، پہلا تو یہی تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے اگلا فقرہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم آزماتے رہیں گے تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہے اس دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے تم لوگوں کو مختلف قسم کی کیفیتوں سے ہم دوچار کرتے رہیں گے۔ خیر اور شر، خوشی اور غم کے بارے میں تم لوگوں کے اپنے اپنے پیمانے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان کیفیتوں کے بارے میں تمہارے تاثرات بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر خوشی پہنچتی ہے تو چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، غم پہنچتا ہے تو چہرے سے غم کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو خیر، شر، خوشی اور غم کے بارے میں تم لوگوں کے اپنے پیمانے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان کیفیتوں کے بارے میں تمہارے تاثرات ہوتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت بھی تمہارے تاثرات کے مطابق ہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جسے تم شر سمجھ رہے ہو وہ در حقیقت خیر ہو، اور جو چیز تمہارے نقطۂ نظر سے خیر ہے وہ اصل میں شر ہو۔ بہرحال اتنا تو ضرور ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے اچھے برے یہ حالات جو بھی ہیں، یہ سب کے سب تمہاری آزمائش اور تمہیں پرکھنے کے لیے ہیں۔ اور اس آیت 35 کا آخر ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ دیکھیے اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم ملی، اس آیت نے آ کر ہمیں یہ ہدایت دی کہ آرام، راحت، رنج، مصیبت، مفلسی، امیری، طاقت، کمزوری، صحت، بیماری، غرض، تمام مختلف حالات میں ہم لوگوں کی آزمائش جاری ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ ہدایت دی، یہ بتلایا کہ آرام، راحت، رنج، تکلیف، مفلسی، امیری، طاقت، کمزوری، چاہے صحت ہو
بیماری ہو، غرض تمام مختلف حالات میں ہم لوگوں کی آزمائش جاری ہے، تاکہ اللہ ہمیں دیکھے، تاکہ پرکھے اللہ کہ تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے۔ لہٰذا کسی بھی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حالات بھی اسے پیش آئیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، اس کو آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے خیریت سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک احمق اور کمزور آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو فرعون بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، اور جب تھوڑے سے جیسے ہی برے حالات آ گئے تو زمین پر ناک رگڑنے لگ جاتا ہے، گویا کہ بالکل ہی کم ہمت ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب عقل جس کو ذرا بھی شعور ہے، ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حالات بھی اسے پیش آئے، اس کو آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے خیریت کے ساتھ گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک احمق اور کم ظرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آئیں، روپیہ پیسہ آ جائے تو فرعون بن جائے، ظالم بن جائے، ظلم کرنے والا بن جائے، اور جب جیسے ہی برے حالات پیش آئیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگ جائے۔ یہ عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے فوراً وہ جہنم کی مصیبت کو بھول جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میری ساری زندگی تو مصیبتوں میں ہی پڑی ہوئی ہے، ذرا سی مصیبت آئی اور واویلا شروع۔ تو جب برے حالات پیش آئیں تو زمین پر ناک نہ رگڑے۔ اب یہ آیت 35 تھی، اگلی آیت 36 ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر کرنے والے لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ مختلف انداز سے استہزائیہ فکرے کستے ہیں، جملے کستے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، آگے اسی آیت میں ہے، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارے کرتے ہوئے، کنخیوں سے، آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں تو صرف اپنے معبودوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، انہیں تو صرف اپنے معبودوں کا ذکر چاہیے، لات عزا کا ذکر ہو تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے جو دل ہیں بالکل بوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت 36 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز، یعنی انسان کی فطرت میں عجلت پسندی رکھ دی گئی ہے۔ عجلت پسندی گویا کہ انسان کی فطرت اور انسان کی گھٹی میں داخل ہے، لیکن جلد بازی یہ مذموم اور بری صفت ہے۔ مذموم یعنی بری صفت ہے۔ یہاں اجل کا لفظ ہے اور اجل کے معنی جلدی کے ہیں، اور اس کی حقیقت یہ ہے، جلد بازی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا۔ جلد بازی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے وقت سے پہلے ہی طلب کرنا، اور ظاہر سی بات ہے یہ صفت
فی نفسہ مذموم ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے مسابقت فی الخیرات۔ مسابقت فی الخیرات یہ اس کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، یعنی مسابقت فی الخیرات کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا، یہ جلد بازی کے مفہوم میں شامل نہیں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ وقت پر زیادہ خیر اور حسنات کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو مسابقت فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا یہ جلد بازی کے مفہوم میں شامل نہیں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ وقت پر زیادہ سے زیادہ خیر اور حسنات کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس آیت کا آخر ہے سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اگلی آیت 38 ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ اس سے مراد عذاب آنے یا معجزہ دکھانے کا وعدہ ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ اس طرح کی آیت آ چکی ہیں۔ اگلی آیت 39 ہے لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش ان کفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش ان کفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ آیت 33 سے لے کر اور آیت 39 تک وضاحت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔